اللہ نے یہ جو زبان عطا کی ہے اس کا استعمال درست کیا جائے، اس کا بھیجا غلط اور غیر معیاری استعمال نہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ صبح جب دن چڑھتا ہے تو سارے اعضاء وجود کے زبان سے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سارے ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ جاتی ہے تو ہم سب کے لیے بھی باعث نقصان ہے۔ جملوں کو تول کر بولا جائے، گفتگو شستہ کی جائے، انداز خوبصورت رکھا جائے، اور کوشش کی جائے اچھی باتیں ہی زبان سے ادا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے تم بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور کئی دفعہ تم بات کرتے غیر محتاط بات کرتے ہو، ایسی بات کر جاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہے، اور رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ بہت سوچ کر بات کی جائے، غیر معیاری گفتگو نہ کی جائے، بے جا نہ بولا جائے، بلا وجہ گپیں نہ لگائی جائیں، بغیر کسی سبب کے باتوں کو طول نہ لیا جائے۔ بہت زیادہ بولنے سے انسان کے لفظوں کی حرمت، اس کے جملوں کی قیمت جاتی رہتی ہے۔ سمجھانے کے لیے بھی معقول سا تھوڑا سا انداز اختیار کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ماحول کے اندر زبانوں سے کہے ہوئے پراپوگنڈے زیادہ معروف ہیں اصل کی نسبت۔ بیسیوں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو بندہ عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بات چلی ہے تو چل نکلی ہے۔ ڈھیر ساری باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں تو وہ معاشرے میں پھیلنے لگتی ہیں۔ اصل سے زیادہ بعض اوقات ہمارے ملک کے اندر اتنی غلطیاں، اتنی کمزوریاں نہیں ہیں جتنی پراپوگنڈے کی وجہ سے کر دی گئی۔ اتنے حالات خراب نہیں ہیں، میرے ملک میں رہنے والے لوگ برے نہیں ہیں، لیکن پراپوگنڈا ہے، زور شور ہے، توہین ہے۔ آج بھی لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پہ۔ آپ اگر سوسائٹی کے اندر یہ باتیں پھیلانی شروع کر دیں، چھوڑو یار تو کس اخلاق کی بات کرتا ہے، معاذ اللہ کس دین کی بات کرتا ہے، یہاں جس کے پاس پیسے ہیں وہی سارا کچھ ہے، یہاں جس کے پاس دولت ہے وہی سارا کچھ ہے، یہ پراپوگنڈا جب سوسائٹی کے اندر عام کیا جاتا ہے تو پھر لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے پیسہ کماؤ، کیونکہ ہم نے خود پراپوگیٹ کیا اس چیز کو۔ جب ہم یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یار ہر بندہ لالچی ہے، تو اس کا معاشرے پہ برا اثر پڑتا ہے ہماری ان باتوں کا۔ کوئی کسی کو اپنا مخلص نہیں سمجھتا، کوئی کسی کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر آدمی کا مجھ سے کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے۔ اس طرح کی گفتگو نہ کریں جس سے ماحول کے اندر یہ اثر پیدا ہو کہ یار یہ تو سارا ماحول ہی بگڑ گیا۔ ہم اپنے بچوں کو جب کہتے ہیں نا میرا کیا فائدہ تیرا کیا فائدہ، تو بچے دنیا دار بن جاتے ہیں۔ ہم جتنی اچھی باتیں کر سکیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میری بات کا اثر نہیں کو لیتا، ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ کسی پر نہ ہو تو ہمارے بچوں پر ضرور ہوتا ہے، ہماری اولادوں پر، دوستوں پر اثر ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آج آپ کہیں شام تک ایک جملہ بار بار کہیں کہ یار جتنا اللہ کا مجھ پر فضل ہے نا کمال ہو گیا، یہ بار بار کہیں، خود کہیں، اپنے آپ سے کہیں، اللہ دل کو سکون عطا کر دے گا۔ آپ اللہ کی نعمتیں آج گنے شام تک، کہیں کہ بڑا فضل ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں آج شام تک گنے میرے اوپر یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، آپ گنے، آپ یقین کریں دل کو سکون ہو جائے گا۔ اور اگر شام تک آپ خود ہی کہیں یار کیا کریں، محنت بڑی کی ہے، کوئی کام نہیں بنا، دوست مخلص نہیں ملے، بہن بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا، فلانا دنیا دار ہو گیا، آپ یہ باتیں جتنی زیادہ کریں گے آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہوگی۔ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو کبھی غور کر کے دیکھ لینا میرے بھائی، ہم کبھی کرنے لگے نا کوئی ہنسنے والی بات تو بات کرنے سے پہلے خود ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ آپ نہیں بنا سکتے تھے، آپ بات سنیں۔ عزیز دوستو، ہم کوئی مسکرانے والی بات کرنے لگتے ہیں نا تو بات ابھی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو ہم خود مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی رونے والی بات کرنے لگے نا، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے خود رونا نہیں آ جاتا۔ اس کا مطلب ہے ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور ہم پر بھی۔ تو جب باتیں جو کرنی ہیں، اللہ نے زبان دے کے فضیلت جو عطا کر دی ہے، تو کیوں نہ اس طرح کریں، اپنی کوئی کرے نہ، جب بھی کریں اللہ کی کریں یا اللہ کے رسول کی کریں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو مومنو، اور کتنا؟ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اسی کی پاکی، اسی کا نام جپو، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کا ذکر کرے۔ اور یہ ذکر کرنا، خالی ذکر کرنا، ایک یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات پر عمل کرنا، صرف ذکر کرنا بھی دل کو سکون عطا کرے گا۔ خالی نام جپنے سے بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، اور یہ ذکر کرنا اور ذکر کو عام کرنا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ محبوب جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں رب کے رسول کا بھی ذکر ہوگا۔ جب ہم کریں گے نا نبی پاک کا ذکر، الحمدللہ ہم سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مارکیٹ میں لٹریچر موجود ہے، جب ہم حضور کا ذکر کریں گے نا، مثلا ہم نبی پاک علیہ السلام کے حلم کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ نبی کریم میں تحمل تھا، بردباری تھی، ٹھہراؤ تھا، طبیعت، یہ ذکر بار بار ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے بچوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ان حدیثوں کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کو بیان کریں، ان روایات کو لائیں جن میں نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کا بھی معاف کرنے کو دل کرے گا، طبیعت میں شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی معاف کر دوں۔ آپ نبی پاک کے جود و عطا کا ذکر کر کے دیکھیں کہ حضور بانٹا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں لفظ لا تو کبھی سنا ہی نہیں۔ حضور کے جود و عطا کا ذکر کر کے دیکھو، کنجوسیاں ختم ہوں گی ماحول سے، بخل ختم ہوگا سوسائٹی سے۔ یہ جو لوگ غریبوں کے حق میں، مساکین کے حق میں تنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں وسعت پیدا ہو۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ماحول اعلیٰ ہو تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا، حضور کے احوال کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا ذکر کرنا ہوگا۔ پر ایک شرط ہے، عام ذکر اور ہے اور حضور کا ذکر اور ہے۔ اس ذکر کے لیے نا بندے کا لہجہ بھی باوضو ہونا چاہیے، انداز ذرا نرالا ہونا چاہیے، ذرا اس کے لہجے میں خوبصورتی زیادہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے نا جی، ذرا تھوڑا سا آپ ذوق سے کر لینا، شوق سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ شخص حاضر ہوتا تو آپ فرماتے فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک سننی ہے؟ تو کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، امام صاحب بتا دیتے، فقہ کی بات بتا دیتے۔ وہ کہتا میں نے حدیث سننی ہے۔ ادھر دیکھنا میری طرف، بندہ ایک ہے، 100 کا مجمع نہیں۔ تھوڑے بندے دیکھ کے خطیب صاحب ناراض نہیں ہو گئے، بلکہ ایک بندے نے حدیث پاک سننے کا کہا ہے تو امام صاحب نے غسل کیا ہے، کپڑے بدلے، پھر خوشبو لگائی ہے، پھر امام صاحب نے امامہ باندھا ہے، پھر ممبر پر بیٹھے ہیں، پھر اس بندے کو سامنے بٹھایا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں۔ نبی کریم کا تذکرہ کرنے کے لیے ذرا انسان کی طبیعت میں کیف پیدا ہو، سرور ہو اس کے دل کے اندر، اس کی طبیعت مچل رہی ہو، وہ حضور کا ذکر کرے تو ذرا تھوڑا سا نرالا ہو کے کرے، اور جملے بھی حضور کے لیے بیان کرے تو ذرا سونے کر کے بیان کرے۔ مجھے اپنے سیاستدانوں سے شکوہ ہے، یہ سیاسی تقریریں کرتے ہیں لیکن جب اپنی جماعت کے لیڈر کا نام لیتے ہیں تو بڑے بڑے القابات کے ساتھ لیتے ہیں، قائد عوام اور قائد جمہوریت اور فلانا بڑے القاب۔ لیکن تکلیف سے یہ بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو لینا نہیں آتا۔ وہ یار تو امام الانبیاء کہہ کے ذکر کر، تو اللہ کے حبیب کہہ کے ذکر کر، تو حبیب پیارے کہہ کے ذکر کر، تو نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کے ساتھ تیرا دل ٹھنڈا ہوگا، تیری زبان میٹھی ہوگی۔ تو نبی پاک کا ذکر کر تو ذرا خوبصورتی کے ساتھ کر۔ ایمرجنسی جب ہوتی ہے نا، ایمرجنسی، تو ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے اور نہ یاد رکھنے چاہیے۔ ابھی یہاں اعلان ہو رہا تھا مفکر اسلام فلانا صاحب آ گئے تو اتنا میرے نام کے ساتھ الفاظ کو جوڑا، اور آج کل تو ویسے ہی القاب بڑے بے وقت ہیں، بڑا بندے کو مشکل بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو یہ تو ساروں کے ساتھ ہی لگ رہا ہے۔
تو مشکل ہو جاتا ہے معاملہ. تو وہ خدا نہ خواستہ اگر یہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ جائے تو پھر آپ کا جو نقیب ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ مفکر اسلام، پیر طریقت، رہب شریعت حضرت علامہ مولانا فلانا صاحب وہ آپ کی پگڑی کو آگ، اتنی دیر میں آگ جائے کام کر جائے سارا. جب ایمرجنسی ہو تو پھر القاب پکارنے، پھر تو کہنا چاہیے مولانا آگ لگ گئی ہو، دیکھو جی پیچھے دیکھنا بھائی پیچھے دیکھ، یہی ہوتا ہے نا. بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایمرجنسی میں القابات نہیں یاد رہتے، پر صحابہ کو نا ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کے لقب یاد رہتے ہیں. حالات جیسے بھی ہو، رنگ جیسا بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، ٹائم جیسا بھی ہو. غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈس لیا، ایمرجنسی ہے. سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے، کہنا چاہیے نا سانپ 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 سانپ، لیکن نبی کریم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں قربان ہو جائے، میرا باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ وہ ذرا سانپ نے ڈس لیا. رنگ جیسا بھی ہو، ماحول جیسا بھی ہو، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج کوئی بھی ہو، رنج کیسا بھی ہو، بندہ کوئی ہو، غم کیسا ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں پھر سب غم بھلا دیے. نبی کریم کو یاد کر لو غم گئے سارے، حضور کا ذکر کر لو غم گئے. حضور کا ذکر کریں، اور یہ ذکر تھوڑا معنی خیز کر کے کریں، اس میں خوبصورتی پیدا ہو. اس ذکر کے لیے تھوڑا سا نا بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ جی وہ بڑا اس کو بنا سوار کے کرتے ہیں، جیسے سیم کتاب میں لکھا ویسے پڑھ کے سنا دیا جائے. میں نے کہا اگر صرف کتابوں سے پڑھ کے ہی آپ نے سیکھنا تھا تو استادوں کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں کوئی مشکل بات نہیں چھیڑتا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ کتابیں تو قیامت تک موجود ہیں نا، لیکن حضور نے فرمایا علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھنے سے. علم اٹھے گا کتابیں جانے سے نہیں. کس سے؟ اس لیے کہ جو کتاب سمجھانے والا ہے جب وہی موجود نہیں تو علم اٹھ جائے گا. علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا، حدیث میں یہ فرمایا. تو بات سلیقے سے کرنی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے. وہ جی وہ جیسے لکھا تھا، تو استاد کے پاس کیوں بیٹھے تھے آپ؟ جیسے لکھا تھا پڑھ کے عالم ہو جاتے. اب تو ہر چیز کا ترجمہ ملتا ہے. استاد کے پاس کیوں گئے تھے یہ ذرا مجھے بتائیے. دو بھائی ہوں سگے، تو چھوٹا پڑھا لکھا بھی زیادہ ہو، مالدار بھی زیادہ ہو، نوکری بھی اچھی کرتا ہو، اور بڑا ان پڑھ بھی ہو، پیسے بھی تھوڑے ہوں، لوگ بھی تھوڑے جانتے ہو، رتبہ چھوٹے کا بڑا ہے لیکن عمر میں بڑا بھائی بڑا ہے. تو اب اگر ان دونوں میں سے پوچھا جائے گا آپ میں سے بڑا کون ہے، تو وہ عمر بتائیں گے کہ رتبہ بتائیں گے؟ جلدی جلدی بتاؤ. عمر ہی بتانی ہے، رتبہ تو نہیں نا بتانا. بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے تو کہے گا اے میں 8 پڑھے ہاں تے اے 16 پڑھے ہیں، یہ تھوڑی بتائے گا وہ. جب کسی سے عمر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، تو رتبے نہیں پوچھے جاتے، عمریں پوچھی جاتی. یہی معروف ہے اور یہی دنیا میں چلتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ، یہ عام دنیا کے لیے، لیکن حضور کے لیے جب رنگ آئے گا تو بدل جائے گا، قانون بدل جائے گا. حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہے. ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو رتبے کا پوچھنے والے کو بھی پتا تھا کہ وہ نبی ہے. وہ رتبہ نہیں پوچھ رہا، وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ عمر پوچھ رہا ہے. لیکن جب حضور کی بات آئے گی تو بات کا انداز بدلے گا. ذکر مصطفیٰ جب کیا جائے گا تو لہجہ باوضو ہوگا، آپ کے الفاظ چنیدہ ہوں گے، آپ کے جملے خوبصورت ہوں گے. کہا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم، تو حضرت عباس نے فوراً بات کا رخ بدلا، کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. وہ بڑے وہی ہیں. انہوں نے رتبہ بتا دیا. آپ ذکر مصطفیٰ کریم کے لیے اپنے، ہمیں نا ویسے بڑی باتیں آتی ہیں، ناراض نہ ہونا. مولوی صاحب کی تقریر تو جمعے والے دن ہی سنتے ہیں مشکل سے، بعد میں اگر مولوی قابو آ جائے تو پھر مولوی نہیں سننی ہوتی ہے. باہر نہیں کوئی مولوی صاحب سے سنتا. صحیح کہہ رہا ہوں، آپ چوک ہو، چوراہا ہو، پھٹا ہو، پھر تو مولویوں کو سننی پڑتی ہیں. مولوی تو یہ جمعے میں کسی محفل میں بیچارہ بات کر لے تو کر لے، ورنہ تو نہیں نا بات کرنے دیتے، الا ماشاء اللہ.
تو جب ہمیں اتنی باتیں جو آتی ہیں تو ہم حضور کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہر بندہ جو باتیں کر رہا ہے تو اپنی چھوڑ دو نا، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ پھر حضور کی باتیں کرو تاکہ سوسائٹی میں امن پیدا ہو، سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، شرف پیدا ہو۔ لیکن ذکر ذرا سونا کر کے، ذرا پیارا کر کے، اس میں نا خطابت کا جوہر نہ دکھاؤ، ادب کا رنگ غالب رکھو، اس میں جملوں کی ترتیب خوبصورت رکھو، اس میں بات جب آپ کریں تو لہجہ وزادار رکھیں، حضور ذکر پاک کریں تو تھوڑا سا آپ کا خوبصورت انداز ہو جائے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی، ابو بکر مسلمان ہو گئے، مکے میں شور پڑ گیا، اتنا بڑا تاجر اپنے قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا، بریکنگ نیوز، شور ہو گیا۔ اب تاجروں کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں، تو ان کے دوستوں کے نام بتاؤں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر۔ دوستوں کو جب پتہ چلا نا، اور سنو نا یار، دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف تجھے سیر پہ لے کے جائے، تیرا دوست وہ ہوتا ہے جو تیری منت کر کے تجھے مسجد لے کے جائے، وہ تیرے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دوست کو نمازی بنا دے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور نہ کر، اسے قریب کر لے، وہ تیرے لیے کوشش کرے، وہ تیرے لیے جد و جہد کرے، تو تانے دے، تو کہے پتہ ہے مینوں جڈا تو نمازی ہے، لیکن وہ چل یار میں گناہگار ہی صحیح، تو میرے نال تے چل، پتہ ہے مینوں جڈا تو تسبیح ہے، او میں یار تینوں میں گناہگار ہی صحیح پر چل نہ، نماز تے پڑھیے۔ یہ دوستی ہے، یہ معیار دوستی، یہ سٹیٹس بناؤ، یہ دوستی کا سٹیٹس اور معیار بناؤ۔ سننا میرے بھائیوں، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ ان صاحب نے کہا چلو نا یار پتہ کرے، خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، خبر لینے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے کہنے لگے سنا ہے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ سادی سی بات نہیں، یہ سادی سی بات نہیں، بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا ہوا جی؟ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، اگر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے اچھا تو نہیں، جلدی سے جی، دیکھیں کتنے اچھے بچے فوراً بیٹھ گئے، شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اے بھی بندے کہنے نے آج کل دی نسل گل نہیں مندی، ساڑی تے فوراً مندی ہے۔ دیکھو نا جناب کمال ہو گئی، ایک صرف نا 18 کو سیکنڈ لگے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے۔ دوستو سنو، حضرت ابو بکر صدیق سے جب جا کے پوچھا نا کہ سنا آپ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا یہ کوئی سادہ سا مسئلہ تو نہیں، بیٹھو بتاتا ہوں۔ حضور کا ذکر کرنا ہے کوئی ایسے تھوڑی کر دینا ہے۔ حضرت صدیق نے اس ذوق سے ذکر چھیڑا حضور کے اخلاق کا، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کا، حضور کی روشن تعلیمات کا، کتاب فرقان کا۔ سنو، آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کا ذکر سناتے، یہ گمراہ نہ ہوتے، حسن مصطفیٰ سناتے، یہ عاشق رسول ہوتے۔ میری غلطی ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو قائل نہیں کر سکا، بھول ہو گئی ہم سے۔ ہم بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ ہمارا اسٹیج خطابتوں اور نقابتوں کی نظر ہو گیا، نہ قوم کا مزاج سمجھا، ہمیں کیا بتانا چاہیے تھا، کیا دینا چاہیے تھا، نہ وہ اسٹیٹس سمجھا۔ بس یہاں تجارت ہونے لگی، کاروبار ہونے لگا، 40,000 کی تلاوت خرید لو، 50 کی نعت خرید لو، 40,000 کی تقریر خرید لو، معاذ اللہ۔ تجارتوں کی نظر کر دیا تم نے۔ یہ کتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اور آج چھٹی نہیں ہے، کام کا دن ہے۔ مفتی صاحب یہاں سے دوست میرے پاس چل کے گئے، اور کس محبت سے آپ نے میرا استقبال کیا۔ لیکن اگر اس نفس کے اندر پھر بھی 40,000 کی خواہش ہو تو میرا خیال ہے پھر کمینگی ہے۔ یہ عزتیں 40,000 سے خریدی نہیں جاتی، یہ محبتیں یہ کروڑوں اربوں سے زیادہ اونچی ہیں۔ ہم نے اتنے بڑے کام کو کیا بنا دیا ہے 40-50 ہزار روپیہ؟ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ میں ایک محفل پہ گیا تو چائے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھے تو ایک بزرگ بڑے بوڑھے سے، تو وہ پتہ مجھے کیا کہنے لگے پہلے تو میں منتا ہی نہیں سا تساں انہاں نوں ٹائم دے چھڑیا ہے، تے پھر جدوں مینوں تصدیق ہو گئی کہ تساں دے چھڑیا ہے
تے پھر میں دعا منگدا رہا اودن دی کہ تہاڈی صحت ٹھیک رہے تے تسی خیر نہ لاؤ. آپ یقین کرنا مجھے کئی دن مزہ رہا اس بات کا. میں کہ دسو نا جنہاں نے انجانے بندے پہ دعا کر دینے کہ یار اور بزرگ آدمی اور نمازی اور بارش اور سفید داڑھی، تو یہ کوئی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں؟ یہ بچوں کا پیار، یہ نوجوانوں کی محبت، بس میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. اے ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی. حضور کا ذکر کیا جائے تو یہ نقابتیں، خطابتیں، یہ جوش، یہ پیسے، یہ تجارتیں نکل آؤ. یہ عبادت ہے. مدینے والے کی بات کرنا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے، ذوق ہے، شوق ہے. یہ غلامی ہے. غلام ہمیشہ آقا کی تعریف کرتے ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی صبح و شام تعریف کرنا، کبھی آقا کے حسن کی، کبھی جمال کی، کبھی اولاد کی، کبھی اصحاب کی، کبھی اس کے دروازے کے غلاموں کی، کبھی اس کے ہاں آنے جانے والوں کی، کبھی اس کے گھر کے باندیوں کی، کنیزوں کی. یہ تیری ڈیوٹی ہے چونکہ تو غلام ہے. حضرت صدیق نے یاروں کو بٹھایا، اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا، اس شاندار طریقے سے حضور کی بات کی کہ وہ جو خالی پوچھنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان تو نہیں ہو گئے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چل، ہم نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھنا. آپ کا انداز سن کے یار، آپ کا پیار سن کے، نبی پاک سے تعلق سن کے. عروہ بن مسعود سخفی کافر تھے پر متاثر ہو گئے نا صحابہ کی غلامی دیکھ کر. کہنے لگے زمانہ دیکھا ہے، وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے کراتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو محبت اصحاب محمد محمد سے کرتے ہیں یہ ہم نے کسی جگہ دیکھی. یہ رنگ ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دس دا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا. او ساڈا اے ہوئی ورد گیان ہے سجنا، تو ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے. یہی کل حیاتی ہے، یہی ہے ہمارے پاس سارا کچھ کہ محبوب کی بات کرنی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے، نبی پاک کے تذکروں میں جینا ہے، ان کے جلووں میں اپنے وقت کو گزارنا ہے. اور کیوں؟ کچھ وجہ ہوتی ہے نا کسی کا ذکر کرنے کی. کچھ لوگ کسی کا ذکر اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ بھی میرا زیادہ کرتا ہے. تو تیرا میرا سب سے زیادہ ذکر مدینے والے حبیب نے کیا ہے. ہر وقت امتی امتی، غار ہرا سے لے کر قبر انور تک، مزار پر انوار تک، اور وہاں سے لے کر محشر کے میدان تک. اور سنو دوستو، حضور فرماتے ہیں اللہ نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، سارے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، میرا خالی ہوگا. یا رسول اللہ آپ سب ممبروں پہ بیٹھے، آپ کا کیوں خالی ہے؟ فرمایا میں سجدے میں گر کے امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں مال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. بس محنت کر کے، دعا کر کے، ڈھونڈ کے، منت کر کے، عرض کر کے اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے. لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پھر او دے کولوں کی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. کسی کا ذکر اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ میرا محسن بڑا ہے. ہم پر سب سے زیادہ احسان بھی مدینے والے رسول کے. یہ جو غریب آدمی آج بازو کھڑا کر کے کہتا ہے نا میں کسی کو لے کے نہیں کھاندا، یہ ہمت اس کی ذاتی نہیں، یہ حضور کی دی ہوئی ہے. یہ جو ماں کہتی ہے نا میرے حق ہے، میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ جو باپ کہتا ہے نا میرے حقوق ہے، میں راضی ہوں گا تو رب راضی ہوگا، تو یہ اس کا ذاتی نہیں، یہ رسول پاک کی دی ہوئی شان ہے. یہ جو بیٹی کا حق ہے، یہ جو بیوی کے حقوق ہیں، یہ جو شوہر کے حقوق ہیں، یہ جو پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ جو غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے. سنو نا یار، نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ تو نبی پاک کے دیے، تو یہ سارے احسان تو حضور کے ہیں. تو اگر محسن کا ذکر کرنا ہے تو پھر بھی سب سے زیادہ حضور ہی کا کرو.
کچھ لوگوں کا اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں کہ سامنے والا سونا بڑا ہے. اگر حسن دیکھ کے ذکر کرنا ہے نا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ نہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبا ہوا سورج واپس اثر پھیلاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے تو سرکار کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا. ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. مشتاق اکھیں کتھے کیوں کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ، اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو. وہ کہتا ہے ایڈریس بتاؤں، اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نا. اور اتنی تعریفیں کر کے نا تو خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا. اور پھر کہنے لگے میں ہار گیا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے. اور اگر کسی کا علم دیکھ کر، فضل دیکھ کر، کمال دیکھ کر، اختیار دیکھ کر تعریف کرنی ہے، تعریفیں پھر بھی حضور کی بنتی ہیں. میرا مضمون مکمل ہو گیا لیکن 2-4 باتیں بڑی ضروری کرنی ہے. کر لوں آپ سے؟ جڑے بندے نہیں بول دے انہوں نے بھی کر لئیے کہ انہوں نے رہن دئیے. اچھا چلو سنیں جی، تھوڑا سا نا اپنے روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی لائیں. کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا اور وہ آپ سے یہ کہنا آپ کو فیٹی لیور ہو گیا ہے یا آپ کو کہ یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، تو وہ ڈاکٹر بتا آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نا سٹائل بدلیں، لائف سٹائل بدلیں. کیا مطلب؟ کہ واک شاک کریں، کوئی تھوڑا سا چلے پھریں. ویسے اب ڈاکٹر یہ کدی ڈاکٹر کہنے سے آرام کریا کرو، ہوں کہنے نے کوئی کام بھی کریا کرو، کیونکہ اب زیادہ لوگ آرام ہی کرتے ہیں. موبائل پکڑا ہوا ہے لیٹے ہوئے، موبائل ویسے ہی نہیں کھڑا ہونے دیتا بندے کو، 4 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا. تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کوئی کام بھی کرو. میں بھی آپ سے کہتا ہوں لائف سٹائل چینج کریں. آپ موبائل ہی دیکھیں پر موبائل پر نا قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں، تفسیر دیکھیں. آپ موبائل ہی دیکھیں پر موبائل پہ میرے نبی کی سیرت پڑھیں، حضور کے فضائل پڑھیں، حسن کا ذکر پڑھیں، نبی پاک کے جمال کا تذکرہ پڑھیں. آپ اسی کو لیں لیکن ذرا تھوڑا لائف سٹائل بدل لیں. مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا یہ جو علماء بیان کر دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کو 70 بار سرکار کی زیارت ہوئی خواب میں، تو یہ کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اس کا ایک جواب تو ہے علمی اور روحانی کہ بندہ کھائے حلال اور بولے سچ، سوچے رکھے پاکیزہ، پڑھے درود پاک تو وہ بڑے مہربان ہے، کرم فرماتے ہیں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدے موڑ میرے ول واگاں تے خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پاکیزہ رہیں تو وہ کرم کریں گے، اور ایک اس کا نا عقلی جواب بھی ہے میری سمجھ کے مطابق. جو بندہ سارا دن موٹر سائیکل چلاتا ہے نا خواب میں بھی موٹر سائیکل ہی چلاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو کام سارا دن کرتا ہے خواب میں بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو امام جلال الدین سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے، فضائل لکھتے پڑھتے پڑھاتے. جب سارا دن بات ہی مدینے والے کی کرنی تو پھر وہ بڑے کریم ہے، وہ کرم فرما دیتے اور خواب میں بھی جلوے نصیب ہو جاتے. جب آپ بات ہی حضور کی کریں گے. ہم نے نا دنیاوی باتیں بڑی شروع کر دی ہیں، بحثیں بڑی ہیں، تنازعات بڑے، بلا وجہ کی بحث ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کوئی بات مانتے نہیں، آپ کوئی بات بھی کر لیں کہیں گے نہیں نہیں میں تینوں دسنا. وہ کوئی بات مانتے نہیں، پکے ضدی ہیں. اس طرح کا مزاج نہ بنائیں، معقول بات کریں. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بولنے کی طاقت دی، اس کا غلط استعمال نہ کرو. سونی بات کرو، اچھی بات کرو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بات کرنی نہیں آتی. وہ ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو ایک تعبیر کرنے والے کو بلایا، اس نے کہا اس کی تعبیر کیا؟ اس کے افسوس کی بات ہے بادشاہ سلامت، تعبیر بڑی افسوسناک ہے، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے، بال بچے بھی. بادشاہ نے اسے سزا دی. کہا میں نے سب کے بغیر جی کے کیا کرنا ہے؟ اس کو سزا دی تعبیر بتانے والے.
پھر پتہ چلا ایک اور بندہ تعبیر بتاتا ہے، وہ بندہ بڑا سیانا ہے، اس کو بلایا، کہا جناب یہ میرے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اس نے کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ذرا مجھے بتانا تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی؟ بولیے بولیے۔ تعبیر، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کہتے جی میں گل ہی تے کیتی ہے، میں کہا تیرا سٹائل نہیں نہ ٹھیک، گل تیری ٹھیک ہے، انداز ٹھیک ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی غلط فہمی ہے آپ کی، سچ کڑوا ہوتا ہی نہیں، آپ کا لہجہ کڑوا ہے، سچ نہیں کڑوا ہوتا۔ اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ سچ رسول پاک نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ کون سے سچے ہیں جو کڑوے ہیں؟ حضور تو میٹھے ہیں، اور کمال میٹھے ہیں۔ کہ ہم نے خود سے بنا لیے فلسفے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ ہے نا کہ اللہ لیکن اللہ کہتا ہے یہ والا سچ بھی بول تو ذرا حکمت سے بول۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ۔ اپنے بچوں سے بھی حکمت سے بات کریں، پیاس سے بات کریں۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اچھی نہیں ہوتی، بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت تلخی ٹھیک نہیں ہوتی، باہر دوستوں سے گپیں لگانا، پیار کرنا، اور گھر آنا تو ناراض ہونا۔ بیوی بیچاری صبح سے بیٹھی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کہنا میں تھکے آیا ہوں، تو گل شروع کر لی، تو بھئی یہ تیرا لباس ہے، اس نے تجھ سے ہی بات کرنی ہے، اور کس سے کرے؟ ماں کو انتظار ہے۔ آپ اپنا سینہ کشادہ کریں، لہجہ میٹھا کریں، اچھا بولیں۔ آپ کہیں میں ہوں نا، میں سب کے غم سنوں گا، آپ دکھ سننے والے بن جائیں، اللہ بڑا سینہ عطا کر دے گا۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کی نیت تو کر، اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا۔ تیرا ارادہ ہی نہیں بنتا، تیری نیت ہی نہیں بنتی، تو پروگرام ہی نہیں بناتا، نیت تو کر۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، زبان کا استعمال سونا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، حکمت سے کرنا ہے، اور زبان کا سب سے سونا استعمال یہ ہے کہ سونے نبی کا ذکر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے۔ قرآن پاک نہیں چھوڑنا، ہر روز پڑھنا، اور درود پاک نہیں چھوڑنا، ہر روز پڑھنا، اور نماز اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لے جس طرح کھانا، نیند، یعنی زیادہ اہم چیزیں ہم نے شامل کی ہیں نا، اس سے زیادہ بڑھ کر نماز کو توجہ دیں۔ میری دعا ہے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔